بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ تسبیح ایک ایسا نفل عبادت کا طریقہ ہے جس میں خاص کلمات کو ایک رکعت میں کئی دفعہ دہرایا جاتا ہے، رکوع میں دہرایا جاتا ہے، قیام میں دہرایا جاتا ہے، سجود میں دہرایا جاتا ہے، تشہد میں دہرایا جاتا ہے، اور 4 رکعت نفل اس تکرار کے ساتھ مکمل کی جاتی ہے۔ اور اس طریقہ نماز کا جو سب سے بڑی فضیلت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے بہت خاص حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے گناہ، خاص طور پہ گناہ کبیرہ، یعنی کہ جو بڑے گناہ انسان سے سرزر ہو گئے، ان کی معافی کے لیے بہت فضیلت ہے۔ وہ گناہ جو چھوٹے ہوں، جن کو ہم جانتے ہوں، جن کو ہم نہ جانتے ہوں، غرض یہ کہ ہمیں اگر لگ رہا ہو کہ ہم نے اگر زیادہ گناہ کر دیے ہیں اور ہمارا رب اس پہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، حالانکہ یہ ہماری نفسیاتی ایک رکاوٹ ہے، رب معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال انسان کی اگر یہ نفسیاتی ڈیفیکلٹی اس کے اندر ہے کہ رب اس کو معاف نہیں کرے گا، تو صلاۃ تسبیح کا طریقہ اس کام کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی خاص چیز ہے کہ اس کو آپ روزانہ ایک دفعہ پڑھیں، یا ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، یا مہینے میں ایک دفعہ، یا سال میں ایک دفعہ، یا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کے پیچھے مائنڈ سائنسز کی ٹیکنیکس انوالو ہوتی ہیں جو اس کی اصل فضیلت کے پیچھے وہ ہیں۔ اللہ کے حکم میں، ہمارے دین کے بتائے ہوئے طریقوں میں ان لمٹڈ حکمتیں ہیں، لیکن اللہ نے انسان کے سمجھنے کے لیے ان میں سائنٹیفک ریزننگ پیدا کی ہے۔ تو اس خاص طریقے میں جو سائنٹیفک ریزننگ ہے وہ مائنڈ سائنسز سے لنک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہپنوسس یعنی ہپنوٹزم کی فلاسفی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص ذہنی کیفیت میں ایک خاص چیز کو بار بار دہراتے ہیں، ریپیٹیشن کے ساتھ دہراتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر پروگرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کا اسٹرانگ بلیف بن جاتا ہے اور وہ آپ کے اندر اتر جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ویسا بنا دیتی ہے۔ اسی فارمولے کے اوپر اگر ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر کے ریپیٹیشن کے ساتھ کوئی دعا کریں تو وہ دعا بھی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو صلاۃ تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو گناہوں سے مغفرت کے لیے جس کی فضیلت بتائی گئی ہے، اس میں جو ریپیٹیشن ہے نا، ڈفرینٹ پوزیشنز میں ریپیٹیشن ہے، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، قیام میں، یعنی کہ ایک تو ریپیٹیشن کیا کرتی ہے؟ ہپنوسس کرتی ہے، وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر سے اس کلمات کو، اس دعا کو، اس کیفیت اور فیلنگ کو نکالتی ہے، اور جو آپ کے شعور لاشعور کے اندر سے جو چیز نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز اور بہت قبول ہے۔ اس کے سائیکلوجیکل ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، اس کے اسپرچل بینیفٹس بہت زیادہ ہیں۔ جو ایک شعر ہے نا کہ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں اس کو سائنٹیفکلی ایسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ سب کانشیس سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ اس کی فلاسفی ہے مائنڈ سائنسز کی۔ تو یہ جو ہپنوسس پیٹرن ریپیٹیشن کے ساتھ ہم ایک کلام اللہ کو مخاطب کر کے نماز میں بول رہے ہیں نا، یہ اتنی بڑی ایک کیفیت آپ کو عطا کرتا ہے کہ وہ آپ کے اندر پروگرامنگ ہو رہی ہے، اور آپ کے وجود کے اندر سے وہ کلمات نکل رہے ہیں اور وہ معافی نکل رہی ہے، اور اس کی آپ کو سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے جو کسی اور نماز کی نہیں ہوتی۔ جتنا سکون آپ کو صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بعد ملتا ہے وہ کسی اور نماز میں نہیں ملتا، کیونکہ اس کا طریقہ خاص ہے، ایک خاص ریپیٹیشن ہے، ہپنوسس پیٹرن ہے، آپ کے اندر پروگرامنگ ہو رہی ہے، اور وہ دعا قبول ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آپ کے گناہ معاف فرماتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہپنوسس کا پیٹرن ہے جو صلاۃ تسبیح میں ہمیں بتایا گیا ہے، سب سے پہلے تو صلاۃ تسبیح آپ لوگ ضرور پڑھیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی زندگی کے کاموں میں آسانی کے لیے، کسی بھی دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں۔ یہ نماز پڑھیں اور نیت رکھ لیں کہ اس نیت سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کی بار بار تکرار آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے نکلے گی، وہی پروگرامنگ آپ کے اندر ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی، اور وہ آپ کے جو چیز آپ چاہتے ہیں، آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ، آپ کی اسپرٹ اس کے اوپر الائن ہو جائے گی، اور وہ دعا آپ کی قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہی رول آپ نے اپنی ہر نماز میں لگانا ہے، اور یہی اپنی ہر دعا میں لگانا ہے، اور اپنی لائف میں بھی یہی رول اپنائیں۔ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے ساتھ اپنا تھاٹ پروسیس کریں، ریپیٹ کر کے، ریپیٹیشن کے ساتھ بہت زیادہ کریں، تو وہ آپ کی زندگی ویسی پروگرام ہو جائے گی۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنی اوور تھنکنگ میں، نیگیٹو تھنکنگ میں، نیگیٹو چیزوں کو، اپنے فیئرز کو بہت زیادہ تھاٹ پروسیس کرتے ہیں، ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، ہماری زندگی اس وجہ سے نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ پازیٹیو پروگرامنگ کریں، آپ کی زندگی پازیٹیو ہو جائے گی۔